تجدید محبت بائے جیا قریشی۔ وہ گزشتہ 6 ماہ سے جس اذیت اور کرب میں مبتلا تھا، اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جس کرب سے گزرا ہو۔ اس اذیت و کرب کی وجہ سے اس کا کیریئر داؤ پر لگ گیا تھا۔ کئی بار اسے سخت پنش کے ساتھ وارن کیا گیا تھا، پر وہ کیا کہتا، اسے دکھ ہی ایسا ملا تھا۔ وہ مر گئی، وہ بربرایا، لہجہ بے یقینی سے پر تھا۔ تمہاری وجہ سے مر گئی ہے وہ۔ اس کے اندر کوئی چیخا نہیں، وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کمرے میں تیزی سے ٹہل رہا تھا، دماغ پھٹنے کو ہو رہا تھا، وہ بے انتہا مضطرب تھا۔ تم نے اب تک لائٹ بھی نہیں جلائی؟ اس کا روم میٹ فراز اندر داخل ہوا۔ اندھیرا دیکھ کر اس نے لائٹ جلائی۔ اسے اس طرح پریشان ٹہلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اینی پرابلم؟ فراز اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ نو شور۔ یا وہ بدقسمت مسکرایا تھا۔ فراز نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ کئی مہینوں سے اسی طرح دیکھ رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں بتائے گا، سو وہ خاموشی سے اپنے بیڈ کی طرف بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ تھک گیا تھا۔ 6 ماہ کی اذیتوں سے اتنا نڈال کر دیا تھا کہ اب مزید اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور کئی بار کے پڑھے ہوئے اس کے میسیجز دوبارہ پڑھنے لگا۔ محبت بین کرتی ہے، محبت آہیں بھرتی ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں، کسی ٹپکے ہوئے آنسوں میں، روتی ہے، مچلتی ہے، محبت بین کرتی ہے کہیں جارے کی راتوں میں۔ دیا جب ٹمٹمائے تو کوئی بھولا ہوا راہی پلٹ کے جب نہ آئے تو، یوں ہی در کھلا رہ جائے تو، ہر ایک امید بہہ جائے تو، تڑپتی ہے، سسکتی ہے، محبت بین کرتی ہے۔ یہ غزل پڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھوں میں جذب ہو گئے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جب اس نے یہ غزل سینڈ کی تھی تو پڑھ کر وہ کچھ الجھ سا گیا تھا۔ بھلا محبت بھی کبھی بین کرتی ہے، اس نے سوچا تھا، اور یہی سوچ کر اس نے رباب کو کال کی تھی۔ یہ کیا عجیب و غریب غزل سینڈ کی ہے تم نے، میرے تو سر سے گزر گئی ہے۔ بھلا محبت بھی بین کرتی ہے؟ رباب کی آواز سنتے ہی اس نے پوچھا، ہاں کرتی ہے۔ اس نے جواب دیا، بکواس، محبت تو خوبصورت جذبہ ہے جس کی خوشبو روح کو مہکا دیتی ہے۔ انسان ہر لمحہ خوش رہنا سیکھ جاتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر رباب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی ہی بات لے لیں، آپ کی محبت نے مجھے خوشی سے زیادہ دکھ دیے ہیں، ہنسی سے زیادہ آنسو دیے ہیں۔ ہر وقت مجھے یہ فکر لاگ رہتی ہے کہ اب آپ ناراض نہ ہو جائیں، اب کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، اب آپ مجھ سے جھگڑا نہ کریں۔ جب آپ مجھ سے جھگڑتے ہیں تو مجھے لگتا نہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ بولتے بولتے اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ اچھا تو میری محبت تمہیں دکھ دیتی ہے؟ وہ شدید غصے سے بولا تو رباب گھبرا گئی۔ آپ کے رویے سے میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں۔ اتنا جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، رلاتے بھی خود ہیں، پھر کہتے ہیں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا، کہتے ہیں میں تم سے بات کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جھگڑ کر کئی دن بات ہی نہیں کرتے۔ وہ دکھی لہجے میں بول رہی تھی۔ رضا چپ رہ گیا، کوئی جواب ہی نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا۔ آج بھی کوئی 4 دن بعد اس نے کال کی تھی، معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح روٹھ گیا۔ رباب اسے منا کر اور اپنی ناکردہ غلطیوں پر معافی مانگ کر ہار گئی تھی۔ اس نے دکھی دل سے یہ غزل سینڈ کر دی اور اب پھر جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ فراز کمرے میں داخل ہوا۔ اسے داخل ہوتے دیکھ کر رضا نے جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ فراز نے اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھا اور سوچا نہ جانے کیا دکھ ہے، اسے کچھ کہتا بھی نہیں۔ وہ پاک فضائیہ کا ہونہار اور چاقو چوبند ہوا باز تھا۔ اس کی کارکردگی پر اسے کئی بار سراہا گیا تھا، مگر اب جو اس کا حال تھا، اس نے اس کا کیریئر داؤ پر لگا دیا تھا۔ اس کی معمولی سی غلطی خود اس کی جان کے لیے اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گیا تھا۔ مسلسل سوچوں نے اسے بیمار کر دیا تھا۔ اسے مسلسل بخار اور سر درد رہنے لگا۔ ڈنر ٹائم ہو گیا تھا۔ فراز کھانا کھانے میس کی طرف جا رہا تھا مگر کچھ سوچ کر واپس روم میں چلا گیا۔ رضا، اس نے کھڑکی میں کھڑے رضا کو آواز دی۔ اس نے سنا نہیں تھا۔ فراز اندر چلا آیا۔ رضا، فراز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں۔ وہ چونک کر مڑا۔ تم پھر کچھ سوچ رہے ہو؟ نہیں تو، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ چلو کھانا کھانے۔ وہ پلٹا۔ تم کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ شرافت سے چلو۔ فراز نے اس کا بازو پکڑا۔ 1 سال سے وہ روم میٹ تھے، اتنی ٹھونس تو وہ جما سکتا تھا، سو وہ زبردستی سے لے آیا۔ میس کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو کر جگہ خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس نے بمشکل چکراتے سر کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ گر ہی جاتا اگر فراز نہ سنبھالتا۔ رضا، فراز نے اس کے بازو میں سنبھالتے آواز دی۔ اسے یہاں بٹھا دو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک فوجی نے جلدی سے کرسی خالی کی تھی۔ اس کے سر میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ رضا، اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے فراز کو احساس ہو کہ اسے تیز بخار تھا۔ رضا، تمہیں تو بخار ہے؟ فراز اس کا گال تھپک رہا تھا۔ یہ لو، اسے پانی پلاؤ۔ ایک فوجی نے گلاس فراز کی طرف بڑھایا۔ پانی پیو۔ فراز اس نے گلاس پکڑایا جسے اس نے ایک گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا۔
میں تمہیں روم میں لے چلتا ہوں۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر فراز نے اسے سہارا دینا چاہا۔ آئی ایم اوکے فراز، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ آئی فیل بیٹر، سوری فار ڈسٹربڈ۔ وہ وہاں کھڑے لوگوں پر نظر ڈال کر بدقت مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تم کمرے میں چلو، میں کھانا وہیں لے آتا ہوں، فراز نے کہا۔ وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ فراز کھانے کے ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ رضا بیڈ پر لیٹا تھا۔ لو اب جلدی اٹھ جاؤ، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کہ تمہیں بخار ہے، نہ جانے تم اتنی اجنبیت کیوں برتتی ہو۔ بولتے ہوئے فراز نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اٹھ بھی جاؤ، اب میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ فراز نے اس کا کندھا ہلایا، اس نے جنبش بھی نہیں کی تھی۔ او مائی گاڈ، فراز نے جھک کر اس کی گال تھپکتے ہوئے آواز دی۔ رضا رضا ہوش میں آؤ۔ فراز نے اس کی ہتھیلی پر مالش شروع کر دی۔ بصرت سے پانی کی بوتل کھول اس پر چھینٹیں ماری۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تو فراز نے اسے دوبارہ پکارا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسے چھوڑ کر باہر بھاگا، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اسے 24 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ کیسے ہو تم؟ فراز نے فروٹ کے شاپر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لہجہ نکاہت سے بھرا تھا۔ میں جانتا ہوں تمہیں کوئی ٹینشن ہے، پر میں نے کبھی تم سے زیادہ نہیں کریدا، مگر اتنا تو تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم بیمار ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تمہارے گھر سے فون آ رہا ہے، میں تمہارے موبائل لے آیا ہوں، اپنے گھر کال کر لینا، فراز نے سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے چونک کر فراز کو دیکھا اور پوچھا، تم نے ریسیو کیا تھا؟ نہیں، میں ریسیو کرتا تو تمہارے بارے میں پوچھا جاتا اور مجھے بتانے پر تاکہ مجھے بتانا پڑتا کہ تم ہاسپٹل میں ہو۔ پتہ نہیں تم یہ بتانا چاہو گے یا نہیں، اس لیے میں نے سیل فون آف کر دیا، فراز نے جواب دیا۔ تھینکس۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس نے ممنونیت سے فراز کو دیکھا۔ فراز نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اسے ایڈمٹ ہوئے چوتھا روز تھا۔ اس دوران فراز اور کئی دوسرے فوجی سے ملنے آئے تھے۔ یہاں سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے چھٹی لوں گا، وہ سوچ رہا تھا۔ ہیلو ینگ مین، سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو ڈاکٹر کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ اس کی پروگریس رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ چیک اپ کر کے انہوں نے کہا، تمہاری بہتری کی طرف رفتار کافی سست ہے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم اب کیسا محسوس کرے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ بیٹر، وہ مختصر بولا۔ ڈاکٹر اسے بغور دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم کیا سوچتے رہتے ہو؟ ڈاکٹر راؤنڈ لگا کر اس کے بیڈ کے پاس کھڑا ہوا اور اسے پھر سوچوں میں غلطاں دیکھ کر پوچھا، مجھے کب تک ڈسچارج کر دیا جائے گا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے اقتحاط سے سوال کیا، جب تک تم اپنی سوچوں کو تالا نہیں لگا گی۔ ڈاکٹر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کاش کوئی ایسی میڈیسن ہوتی جو سوچوں کو روک سکتی۔ وہ یاسیت سے بولا، تمہیں کیا ٹینشن ہے، مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹر نرمی سے بولا، آپ کیا کریں گے؟ سن کر لہجے میں حد درجہ تلخی تھی۔ تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرو۔ ڈاکٹر کے لہجے میں اصرار تھا۔ میں کسی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بالآخر اس نے چپ کر روزہ کھول ہی دیا۔ اوہ، ڈاکٹر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر کیا وہ تمہیں پسند نہیں کرتی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ نہیں، وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے جواب دیا۔ تو تمہارے گھر والے نہیں مانتے یا اس کی فیملی راضی نہیں ہے شادی کے لیے؟ ڈاکٹر نے اس کے جواب پر غور نہیں کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ بولا۔ تو پھر کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر حیران ہوا۔ وہ مر گئی ہے، وہ بدقت بولا۔ ہونٹ کپا رہی تھی۔ کیا؟ ڈاکٹر شاکڈ رہ گیا۔ آئی ایم سوری۔ کئی ثانیے بعد وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اب آپ بتائیے، کیا میرا درد کم ہو سکتا ہے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کا لہجہ مدھم تھا۔ 6 ماہ تو ہو گئے ہیں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آج اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ٹیک کیئر۔ ڈاکٹر نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یو اسپینڈ گڈ لائف، ہوپ فار گڈ۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تھی۔ وہ بس ڈاکٹر کو دیکھ کر رہ گیا۔ برا نہ مانو تو ایک ایڈوائس دوں؟ کہیے۔ تم شادی کر لو کسی اچھی سی لڑکی سے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا۔ میں تو برباد ہوں، وہ بیچاری بھی ہو جائے گی۔ ضروری تو نہیں، ہو سکتا ہے کہ آباد ہی ہو جاؤ۔ میں چلتا ہوں اب۔ فراز کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بولا، میری بات پر غور ضرور کرنا۔ ڈاکٹر نے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اوکے۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس نے چھٹی کی درخواست دی تھی، جسے فوراً ہی منظور کر لیا گیا تھا۔ جب تم واپس آؤ تو بالکل ٹھیک ہو کر آنا، فراز نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اس سے گلے مل کر باہر نکل گیا۔ وہ گھر پہنچا تو راحیلہ بیگم اسے اچانک دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ اس کا لاڈلا بیٹا تھا جس سے ملنے کے لیے وہ بھی مہینوں ترستی رہتی تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں جو اپنے سسرالوں میں خوش تھیں۔ سب سے چھوٹا باسط تھا۔ السلام علیکم۔ بیگ نیچے رکھ کر اس نے انہیں سلام کیا اور گلے لگ گیا۔ وعلیکم السلام میرے چاند۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ لے کر اس کی روشن پیشانی چومی۔ اتنے مہینوں بعد آ رہے ہو؟ فون ہی کر دیتا میں تیری پسند کا کھانا پکوا لیتی۔ بے فکر رہیے، 1 مہینے کے لیے آیا ہوں، خوب خاطر کر لیجیے گا۔ وہ مسکرایا۔ بہت کمزور ہو گئی ہے، بیمار تھے کیا؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب آ گیا ہوں نا، آپ صحت مند بنا دیجیے گا۔ اس نے ہنسی میں بات ٹال دی۔ پاپا کیسے ہیں؟ اس نے مراد صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ رضا ہوتا تو یہ کرتا، رضا ہوتا تو وہ کرتا، رضا ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ابھی نہیں آئے وہ آفس سے؟ کیا اب تک 6 بج رہے ہیں؟ اس نے ریسٹ واچ۔ تمہیں کیا فکر، تم نے تو کی اپنی منمانی، اڑتے رہو اب ہواؤں میں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ماں پلیز، ابھی تو میں آیا ہوں، آپ شروع مت ہو جائیے گا۔
وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، اور یہ باسط کیا یہ کرتا رہتا ہے، یہ آفس نہیں جا سکتا کیا؟ وہ غصے سے بولا، وہ پڑھ رہا ہے، ابھی آفس سنبھالے یا پڑھے؟ انہوں نے بھی اسے غصے سے گھورا۔ انہیں غصے میں آتے ہوئے دیکھ کر وہ نرم ہو گیا۔ باسط کہاں ہے؟ کوچنگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، ماں پلیز مجھے ڈسٹرب مت کر دیے گا۔ کیا اب تک 6 بج رہے ہیں؟ اس نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ تو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم نے تو کہ اپنی منمانی اڑتے رہو ہواؤں میں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ ماں پلیز، ابھی تو میں آیا ہوں، آپ شروع مت ہو جائیے گا۔ وہ جھنجھلا گیا، اور یہ باسط کیا کرتا رہتا ہے، یہ آفس نہیں جاتا کیا؟ وہ غصے سے بولا، وہ پڑھ رہا تھا، ابھی آفس سنبھالیے پڑھے؟ انہوں نے بھی اسے غصے سے گھورا۔ انہیں غصے میں آتے دیکھ کر وہ نرم پڑ گیا۔ باسط کہاں ہے؟ کوچنگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بہت تھکا ہوا، پلیز ماں مجھے ڈسٹرب مت کر دیجیے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ کھا لو پھر سو جانا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ فلائٹ میں کھا لیا تھا، پلیز کھانے کے لیے بھی مت اٹھائیے گا۔ وہ بیگ اٹھا کر کمرے کے سمت بھر گیا، اور وہ اس کے رویے پر غور کرتی رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ جب بھی آتا تھا سب سے باتیں کرتا اور ہنستا بولتا رہتا تھا۔ وہ کہتی رہ جاتی، بیٹا تھکے ہارے ہو، آرام کر لو، اور جواب دیتا، ماں کر لوں گا آرام بھی، مہینوں بعد تو آیا ہوں، آپ فکر مت کریے۔ اور آج خود ہی اٹھ کر چلا گیا، تھکا ہوا ہوگا۔ انہوں نے خود کو مطمئن کیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے کوٹ اور شوز اتار کر ایک طرف اچھال دی اور بیڈ پر گر گیا۔ یہ اس کی ملکیت تھی، یہاں اس کے بغیر اجازت کوئی نہیں آ سکتا تھا، سو یہاں وہ اپنا جی ہلکا کر سکتا تھا۔ بیڈ پر اوندا لیٹا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، دماغ میں فلم سی چلنے لگی تھی۔ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر اس نے ایئر فورس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان دنوں کی بات ہے جب اس کی ٹریننگ چل رہی تھی۔ وہ اپنے معمول کی مشقی پرواز سے واپس آیا تھا۔ طیارہ رن وے پر کھڑا تھا، وہ کود کر اترا۔ ویل ڈن، اس کے انسٹرکٹر نے اس کا کاندھا تھپتھپایا تھا۔ تم بہت شارپ ہو، تمہیں سکھانے میں مجھے بہت مزہ آیا، اس کے انسٹرکٹر نے سراہا۔ تھینک یو سر، وہ مسکرایا۔ چائے پینے کے لیے وہ کینٹین میں آ گیا۔ کلاس شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ گھڑی دیکھ کر وہ خود سے بولا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دن بھر کرنے والے کاموں کو دل میں ترتیب دے رہا تھا کہ سیل فون کی آواز نے چونکا دیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ اسکرین پر انجان نمبر دیکھ کر اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ اس نے کال ریسیو کر کے ہیلو کہا۔ السلام علیکم، کھنکتی ہوئی آواز آئی۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کون ہیں؟ جواب دینے کے بجائے اس سے سوال ہوا۔ آپ نے کال کیا، آپ بتائیں کون ہے؟ نہیں، پہلے آپ بتائیں۔ کلاس شروع ہونے میں 20 منٹ تھے، 10 منٹ تو اسے کلاس تک پہنچنے میں لگتے تھے، اس لیے اس نے بحث میں پڑھنا مناسب نہ سمجھا۔ میرا نام رضا ہے۔ آئی ایم کرن۔ سورج کی یا چاند کی؟ رضا نے شرارت سے پوچھا۔ سورج کی، ہنستے ہوئے وہ جواب دیا گیا۔ اب آواز دوسری تھی۔ اوہ، تو یہ لڑکی نہیں لڑکیاں ہیں، اس نے سوچا۔ پیچھے کافی شور بھی ہو رہا تھا۔ اب آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ بتایا تو ہے کرن، ہنستے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ بھی کرن ہیں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، جواب دیا گیا۔ آپ لوگ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر سے، جواب دیا گیا۔ اپنے گھر سے؟ رضا نے زور دے کر دہرایا۔ نہیں تو کیا آپ کے گھر سے بات کریں گے؟ ظاہری سی بات ہے، اپنے گھر سے ہی بات کر رہے ہیں۔ آواز اب تیسری تھی۔ اوہ، آپ لوگ تو جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ ویسے بائی دا وے آپ بھی کرن ہی ہوں گی، رضا نے مزے سے کہا۔ ہاں، وہ گڑبڑا گئی مگر جلدی ہی سنبھل گئی۔ ہم جھوٹ کیوں بتائیں گے؟ آپ کالج یا یونیورسٹی سے بات کر رہی ہیں؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ کو کیسے پتا؟ حیران لہجے سے پوچھا گیا، جس سے تصدیق ہو گئی، ساتھ ہی درد بھری آواز بھری کمبختوں پوچھتی ہوں اب تم سے کیا ہوا؟ کسی کرن نے آپ کی چٹکی بھری ہے؟ وہ محظوظ ہو گیا۔ ہاں، میرا مطلب ہے نہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو کیسے پتا؟ حیرانی سے سوال کیا گیا۔ پیچھے سے اتنے شور کی آواز آ رہی ہے تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس ٹائم کی آپ کی بریک ہو رہی ہے۔ اس نے ہنسی ضبط کی۔ کال کاٹ دی گئی۔ اس نے زور سے کہکا لگایا۔ اس نے ٹائم دیکھا، کلاس شروع ہونے میں 10 منٹ تھے۔ وہ کلاس کی سمت چل پڑا۔ میس میں ڈنر کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ ڈنر کے بعد کیا کرے گا۔ یہاں آنے کے بعد جس چیز نے اسے سب سے زیادہ ستایا تھا وہ بوریت تھی۔ سوچتے سوچتے اسے آج صبح ان لڑکیوں سے کی ہوئی گفتگو یاد آ گئی۔ اس لڑکی سے بات کرتے ہوئے کم از کم ٹائم تو پاس ہوگا، اس نے سوچا۔ اس کے یہاں سلام دعا تو کافی لوگوں سے تھی پر دوستی کسی سے نہیں تھی۔ پر یہ بری بات ہے، دماغ سے نے ڈپٹا۔ بری بات کیسے؟ پہل تو انہوں نے کی ہے، دل نے گھر کا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے ایس ایم ایس کیا۔ کون ہو تم؟ تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا۔ ارے، اسے حیرت ہوگی، بڑی عجیب لڑکی ہے، اتنی جلدی بھول گئی جس سے آپ نے صبح بات کی تھی۔ اس نے رپلائی کیا۔ آپ کی ایس ایم ایس بجنے کے بجائے کال آ گئی۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ میں نے تم سے کیا بات کی تھی؟ کافی غصیلے لہجے میں پوچھا گیا۔ اسے بھی غصہ آ گیا مگر ضبط کر گیا۔ دیکھیں، بات نہیں کرنا چاہتی تو مت کیجیے، مگر جھوٹ نہ بولیے۔ آج صبح ہی آپ نے تقریباً 11 بجے بات کی تھی۔ 11 بجے؟ اس نے حیرت سے دہرایا، پھر بولی 1 منٹ جھوٹی۔ وہ غصے سے کھولتے ہوئے بڑبڑایا اور آج صبح ہوئی گفتگو یاد کرانے لگا تو یاد آیا یہ آواز ان لڑکیوں میں سے کسی کی نہیں تھی۔ ہیلو، آواز بھری۔ ہاں، آئی ایم سوری، میرے سیل سے کال
کیا گیا ہے، بٹ میں نے نہیں، میری فرینڈ میں سے کسی نے یہ شرارت کی ہے۔ وہ شرمندہ لہجے میں بول رہی تھی۔ آئی نو، مجھے بھی یاد آیا کہ آپ ان تینوں لڑکیوں میں سے نہیں ہیں۔ تینوں؟ اس نے دہرایا۔ جی ہاں، مجھ سے 3 لڑکیوں نے بات کی تھی۔ حیرت کی بات ہے آپ نے فون جیسی پرسنل چیز اپنے فرینڈس کے ہاتھ میں دے دی۔ دیکھیں، آپ انہیں غلط مت سمجھیں، انہوں نے بس ایک شرارت کی تھی، عجیب لڑکی تھی، فرینڈس کی ایک غلط حرکت کو شرارت کہہ رہی تھی، اور آپ اب پلیز ایس ایم ایس نہیں کیجیے گا۔ اوکے، اس نے کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ 3 دن بعد اس نے پھر بوریت سے مجبور ہو کر میسج کر دیا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ آئندہ میسج مت کرنا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات؟ فوراً ہی غصے سے بھرا رپلائی آیا، سوری آپ کو برا لگا، مگر بہت بور ہو رہا تھا اور آپ بوریت حد سے گزرنے لگی تھی تو میں نے آپ کو میسج کر دیا۔ دوسروں کو تنگ کر کے بوریت دور کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بوریت دور کرنی ہے تو گانے سن لو، ٹی وی دیکھ لو، کوئی کتاب پڑھ لو، دوستوں سے گپ شپ کر لو، گاڑی کے مالک ہو ڈرائیونگ پر چلے جاؤ، گارڈننگ کر لو، کوکنگ کا شوق ہے تو کچن میں کھڑے ہو کر نئی ریسیپی ایجاد کر لو۔ وہ ایس ایم ایس پر پڑھ کر مسکرا دیا۔ آپ واقعی پاک فضائیہ کے پائلٹ ہیں، لہجہ پر جوش تھا۔ ہوں نہیں، لیکن جلد ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پوچھا گیا۔ رضا کو حیرت ہوئی، اگر پتہ ہوتا کہ ایئر فورس میں ہونے سے نوبت نام تک پہنچے گی تو وہ پہلے ہی بتا دیتا۔ رضا مراد، اس نے جواب دیا۔ میں رباب ہوں، اس نے بتایا۔ ایکچولی مجھے اپنے ملک کے تینوں فورسز سے بہت لگاؤ ہے، وہ جوش سے بولی۔ لگ رہا ہے، وہ مسکرا دیا۔ یہ اس کی رباب سے دوستی کا آغاز تھا۔ رباب اچھی لڑکی تھی، آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف، اس سے وہ بہت سنبھل کر محتاط انداز میں بات کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ بھی اس سے اسی طرح بات کرے۔ وہ کافی معصوم اور حساس تھی، دوسروں کی تکلیفوں پر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کسی کی سخت بات کا وہ جلدی اثر لے لیتی تھی۔ اس کی معصومیت اور سادہ پن پر اکثر رضا کو حیرت ہوتی تھی، آج کل کی تیز رفتار اور صرف اپنا فائدہ سوچتی تھی۔ اسی دنیا میں بھی ایسی لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ اکثر اس کی حساسیت پر ایسے ٹوک دیتا تھا۔ اس نے رباب کو کال کی اور اس کی روتی ہوئی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولی۔ تم کالج آئی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، پر تم نے کل کہا تھا کہ تم کالج نہیں جاؤ گے۔ وہ حقیقتاً پریشان ہوا، نہ جانے کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو وہ اتنا رو رہی تھی۔ وہ ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا؟ آنسو صاف کرو، مجھے آرام سے بتاؤ۔ وہ آج بریک میں لنچ لے کر واپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں آئی تو فائنل ایئر کے اسلامک اسٹینڈ کی ٹیچر نے مجھے روک دیا اور مجھ سے پورے کوریڈور کا کچرا اٹھوایا۔ مجھے اس بات کا برا نہیں لگا، انہوں نے مجھ سے ذمہ دار والا کام کرایا، بٹ انہوں نے میری اتنی انسلٹ کی، اور پھر میری فرینڈس میرا بیگ اور باکس بھی لے کر چلی گئی، اور پھر وہ لینے گئی تو وہ واپس بھی نہیں کیا اور کہا کہ اس لڑکی کو بھیجو۔ اس نے بمشکل ہچکیوں کے درمیان بات مکمل کی تو رضا کو بھی کافی غصہ آیا۔ تم نے پوچھا نہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کچرا پھیلاتے ہوئے؟ اپنے گھر میں تم ایسا گندگی پھیلاتی ہو۔ وہاں پر پہلے کافی ساری لڑکیاں بیٹھی تھی جنہوں نے کچرا کیا۔ جب انہوں نے چیخنا شروع کیا تو وہ سب بھاگ گئی۔ میں نے انہیں بتانا چاہا کہ میں نے ابھی لنچ کھایا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پھر چیخنا شروع کر دیا۔ زبان مت چلاؤ، کچرا اٹھاؤ۔ وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی۔ تمہارے بیگ واپس نہیں کیا انہوں نے؟ رضا نے پوچھا۔ میں لے آئی ہوں۔ جب میں بیگ لینے گئی تھی تو وہ اپنی کلاس کو کہہ رہی تھی کہ لڑکیاں کافی بدتمیز ہیں، پیرنٹس کو کہہ کر آتی ہیں کہ کالج کا کہہ کر آتی ہیں اور ڈیٹس پر چلی جاتی ہیں، اتنی دیر تک کھڑی رہی پر انہوں نے مجھے اندر آنے کی پرمیشن نہیں دی۔ وہ مجھے مسلسل گھورتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ ایسا لگا کہ وہ سب میرے ہی بارے میں کہہ رہی ہیں۔ میں تو نہیں ہوں، بلکہ ہمارے گروپ میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے اتنی انسلٹ فیل ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ریلیکس یار، جسٹ فورگیٹ اٹ، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ پتہ ہے کہ آج صبح اپنے ٹکلو میاں سے جھگڑ کر آئی ہوں گی، تم سب سامنے آ گئی تو تم پر غصہ اتار دیا۔ آپ کو کیسے پتا کہ ان کے میاں ٹکلے آئی مین گنجے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ یار، جس کی بیوی اتنا جگرالی ہو، بلا وجہ ایک بیچاری بچی پر برس پڑے، اس کا میاں گنجا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مزے سے بولا۔ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے میری کتنی انسلٹ کی؟ ہنسنے کے بجائے وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ کتنی؟ اس نے سوال کیا۔ بہت 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 زیادہ۔ وہ کچھ اور بھی کہتا پر کسی نے فون لے کر رضا سے کہا، آپ ہی سمجھائیں اسے، ہم تو گزشتہ 1 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں محترمہ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، اسے سیل دیجیے، اس نے کہا۔ رباب، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی پائلٹ بنوں گا اپنا پہلا بم اسے ٹیچر کے گھر پر گراؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس نے رباب کو تسلی دینے کے لیے کہا۔ کیوں نہیں؟ تمہیں اتنا رلایا ہے انہوں نے، اب تو مجھے بدلہ لینا ہی پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ شور؟ ہاں، پانی پیو، رضا نے کہا۔ اچھا۔ اس نے کھٹاکھٹ پانی چڑھانے کی آواز آئی۔ گڈ، اب وہ ٹیچر بچ گئی ورنہ میں اس کے گھر پر بم مار دیتا۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ سچ مچ گھبرا گئی تھی، جلدی سے بولی تو رضا بھی ساختہ مسکرا دیا۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی گہری ہو گئی تھی اور رضا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے کب رباب سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ناشتہ کیا، لنچ کیا، ڈنر کیا۔ وہ بیمار ہوتا تو ڈاکٹر کے گئے، میڈیسن لی۔ جب کوئی اتنا خیال رکھے تو دل میں جگہ پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور اب جب رضا پر اس بات کا انکشاف ہو گیا تو وہ پریشان ہو گیا اور وہ رباب سے اپنی فیلنگز شیئر کرنا چاہتا تھا، مگر رباب کا محتاط رویہ کچھ بھی کہنے سے روک دیتا تھا۔
1 سال ہو گیا تھا ان کی دوستی کو، مگر رباب نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے کہہ دیا، رباب میں تمہیں پسند کرتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں تم سے کب پیار کرنے لگا۔ یہ سن کر وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ رباب کچھ بولو پلیز۔ اس کی چپ سے رضا بے چین ہوا۔ کیا بولوں؟ اس کی آواز بے تاثر تھی۔ کیا تم بھی مجھ سے؟ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھ کر وہ تیزی سے بولی، کیا تم کسی اور سے؟ رباب اس کی بات نے کاٹ دی۔ نہیں تو پھر مجھ سے اس سے اطمینان ہوا؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا، وہ تیزی سے بولی۔ تو پھر پتہ کرو رباب پلیز، وہ زور دے کر بے چینی سے۔ رباب نے کال ڈراپ کر دی۔ رباب نے نہیں کہا کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے، مگر اس نے کانٹیکٹ ختم نہیں کیا۔ رضا کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ جب بھی اس سے اظہار کرتا وہ چپ ہو جاتی ہے، کہتی ہے اچھا۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ رباب بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو اس نے اس پر اظہار کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نہیں کہہ سکتی رضا۔ اس نے پہلی بار رضا کا نام لیا تو رضا جھوم اٹھا۔ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ وہ غصے سے بولا۔ بس کیا بس؟ میں تو کہتا ہوں دن میں 20 بار۔ آپ تو مرد ہیں، تم تو لڑکی ہو نا، اس لیے نہیں کہو گی۔ ہاں، کسی نے کہا ہے کہ لڑکیاں اظہار نہیں کر سکتی؟ کم از کم میں نہیں کر سکتی، تو تم کرو گی، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ ناراضگی سے بولا اور کال ڈراپ کر دی۔ آئی لو یو۔ تھوڑی دیر بعد اس سے رباب کا میسج موصول ہوا۔ پڑھ کر وہ جھوم اٹھا۔ اس نے نہ جانے کتنی بار میسج پڑھا اور اسے رپلائی کیا کہ کال کرو اور پھر کہو، مگر کافی دیر بعد جب اس کی کال نہیں آئی تو اس نے فوراً کال کی۔ ہیلو۔ رباب کی مری مری آواز سنائی دی۔ اب کہو پلیز۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ رونے کو ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں، تم نہیں سمجھتی، وہ سخت لہجے میں بولا۔ کیا کہنا ہے؟ بالآخر اس نے ہار مان لی۔ وہ مسکرایا مگر سخت لہجے میں بولا، مجھے کیا پتا کیا کہنا ہے، میں پیار کرتی ہوں۔ کافی دیر پر وہ بدقت بولی۔ کس سے؟ اس نے مزہ لیا۔ آپ سے۔ اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں تو یوں کہو نا، رضا میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ یہ قسطوں میں کیا کہہ رہی ہو؟ آخرکار اس نے اس کی خواہش پوری کر دی، مگر اب وہ بڑی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا اور وہ بولی، آپ بہت برے ہیں، اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اور وہ جب دوست تھا تو مہربان تھا، محبوب ہوا تو ظالم بن گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو وہ کہے رباب وہ کرے۔ وہ ذرا سی بحث کرتی وہ الجھ پڑتا، چاہتا تھا کہ وہ اس کو مانے، اس کی سنے۔ غلطی خود کی ہوتی تو پھر بھی چاہتا کہ رباب ہی منائے۔ وہ مناتی تو مان کی نہ دیتا، اور مان جاتا تو ایسے جیسے احسان کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سارا دن ہی بیٹھی اس سے بات کرتی رہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ کہتی میں فلاں کام کر رہی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں، تو وہ ایسے الزام لگاتا تھا کہ اسے اگنور کر رہی ہے۔ رباب اس کے پل میں تولا پل میں ماسا مزاج کو سمجھنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رباب کو اظہار کرنا مشکل لگتا ہے، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر سانس کے ساتھ بس اظہار ہی کرتی رہے۔ وہ ناراض ہوتا تو منانے کے بدلے کہتا کہ ٹھیک ہے، 10 بار یا 20 بار کہو کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر مانوں گا۔ وہ کہتی بار بار کہنے سے لفظوں کی قیمت گھٹ جاتی ہے، مگر وہ کہتا کہ بکواس، بار بار کہنے سے محبت گہری ہوتی ہے۔ غرض اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رباب کو لگنے لگا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے، سو اب وہ رباب سے ملنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے رباب سے کہا، میں چھٹی پر آ رہا ہوں تو تم سے ملنے آؤں گا۔ نہیں رضا پلیز، وہ تیزی سے بولی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے ایک ہی چیز سب سے زیادہ زہر لگتی ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا، پھر کیا آپ ملنے نہیں آئیں گے؟ رباب میں تمہارے گھر پر پروپوزل بھیجنا چاہتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایک بار مل لیں۔ اس نے زور دے کر کہا، پیار کرتے ہیں نا، بغیر ملے پروپوزل بھیج دیں۔ رباب نے کہا، تمہیں خواہش نہیں مجھ سے ملنے کی؟ رباب کی بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہیں، اس نے سچ کہا تھا۔ وہ رضا سے اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ شکل و صورت جیسا بھی ہو اسے قبول کر لیتی، صرف ایک بار نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ رباب نے سختی سے کہا، اوکے تو پھر تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی تصویر میل کر دو، کیونکہ تمہیں تو خواہش نہیں پر مجھے تمہیں دیکھنے کی شدید خواہش ہے۔ اس نے کہا تو رباب چپ ہو گئی۔ اب اتنا تو کر سکتی ہو نا؟ اس کی چپ سے وہ جھنجھلا گیا۔ پسند نہیں آئی تو؟ رباب نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا تم اتنی بری؟ رضا نے سوال کیا۔ پوچھ رہی ہوں۔ اسے رضا کے سوال سے چوٹ پہنچی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، رضا نے کہا، کیونکہ میں نے تم سے شکل کی بیس پر محبت نہیں کی، میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا۔ رباب مطمئن ہوگی۔ ٹھیک ہے، میل کر دوں گی، اس نے کہا۔ اس نے جو تصویر میل کی تھی اسے دیکھ کر رضا کا پارا ہائی ہو گیا۔ تصویر واضح نہیں تھی۔ جس جگہ کھڑے ہو کر اس نے لی تھی وہاں روشنی کم تھی، اس کے نقوش واضح نہیں تھے۔ یہ تم نے تصویر بھیجی ہے یا نیگیٹو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میرے موبائل سے تو ایسی ہی آتی ہے، میں نے کوشش کی تھی اچھی تصویر لینے کی، یہی سب سے اچھی آئی تو میں نے میل کر دی، اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں وضاحت کی۔ رضا نے غصے سے کال کاٹ دی۔ تصویر اس نے کمپیوٹر پر ڈال کر بائٹ کر کے دیکھی، جو خاصی پرکشش تھی۔ روشن پیشانی، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت مسکراہٹ اور گالوں پر پڑتا ڈمپل۔ کتنی دیر بیٹھا اسے تکتا رہا۔ رضا کی بہن نبیہہ کی شادی تھی، انتظامات میں وہ اتنا مصروف ہوا کہ اس سے بات ہی نہیں کر پایا۔ فارغ ہوتے رضا نے کال کی اور اس پر برس پڑا، تو مجھے کال یا میسج نہیں کر سکتی تھی؟ میسج کیے تھے میں نے، اس نے وضاحت کی۔ ہاں، 7 دن میں صرف 18 میسیجز۔ وہ چبا چبا کے بولا۔ آپ نے اس کی بھی رپلائی نہیں دی؟ ہاں تو میں مصروف تھا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ اس لیے تو نہیں کیے، وہ آہستگی سے بولی۔
ہوں، میں مصروف تھا، تم نے تو جان ہی چھڑائی تھی مجھ سے، وہ بلا وجہ لڑ رہا تھا۔ رباب دکھی تو تھی، اس کے رویے سے اور دکھی ہو گئی، تمہیں تو صرف رونا آتا ہے۔ اس سے روتا سن کر وہ بدمزہ ہو گیا۔ رباب نے کال کاٹ دی تو وہ غصے سے کھول اٹھا۔ انتظار کر کے رضا نے صبح خود رباب کو کال کی۔ تم نے کل کال کیوں کاٹ دی تھی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ جواب تو رباب پھر غصے سے بولا، میرے پاپا بہت بیمار ہے رضا، وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ میری سنتے ہیں؟ جب مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ تبھی میرے ساتھ نہیں ہوتے۔ کل بھی آپ نے مجھ سے کس طرح بات کی جاتے تو پوچھ سکتے تھے کہ تم کیوں پریشان ہو۔ اس نے روتے ہوئے شکوہ کیا تو رضا شرمندہ ہو گیا۔ چپ ہو جاؤ رباب، تمہارے پاپا ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے تسلی دی۔ پر وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ مزید 4 دن بیمار رہنے کے بعد وہ خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ رضا کے لیے بلکتی رباب کو چپ کرانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے۔ وہ کتنا بے بس تھا کہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، پر وہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، ہر زخم مندمل کر دیتا ہے۔ رباب بھی رفتہ رفتہ نارمل ہو گئی تھی، پھر وہ پہلے جیسی رباب نہیں رہی تھی، بہت چپ ہو گئی تھی۔ رضا نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، وہ اپنی پرانی روش میں واپس آ گیا تھا، مگر رباب ابھی پرانی رباب نہیں رہی تھی جو اس کا ہر نخرہ سہتی۔ پہلے تو وہ صرف سوچتی تھی کہ شاید اس سے پیار نہیں کرتا، مگر اب تو اسے یقین ہونے لگا تھا۔ تمہیں تو موقع چاہیے نا مجھے اگنور کرنے کا، وہ چہک کر بولا۔ بات صرف اتنی تھی کہ رباب اسے بغیر بتائے بازار چلی گئی تھی اور سیل گھر بھول گئی تھی، جس پر وہ اتنا چراغ پا تھا۔ رباب نے کچھ دیر اسے سمجھانے کی کوشش کی، پھر تھک کر اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ رباب کے کزن کی شادی تھی اور وہ بضد تھا کہ وہ نہیں جائے گی، سب جائیں گے، رضا میں کیسے گھر پر رک سکتی ہوں؟ اسے سمجھانے کی کوشش کی، بس میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گی، وہ بضد تھا، کوئی مجھے گھر پر چھوڑنے کو راضی نہیں ہوگا، اس نے دلیل دی۔ کوئی بہانہ بنا دینا، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں بناؤ بہانہ جب میں خود جانا چاہتی ہوں؟ میرے فرسٹ کزن کی شادی ہے اور میں ضرور جاؤں گی، سمجھے آپ؟ رباب نے غصے سے کہا اور کال کاٹ دی۔ اور پھر اس کی بات نہ مان کر رباب نے سارے فنکشنز میں شرکت کی تھی۔ نتیجتاً وہ ناراض ہو گیا تھا، اسے 3-4 دن سے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج وہ بات کرنے پر راضی ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ناراضی ختم کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ رباب جانتی تھی کہ کیا شرط ہوگی۔ پھر وہ پوچھا، تم مجھے 20 بار آئی لو یو کہو گی؟ ہرگز نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میں تم سے بات نہیں کروں گا، مت کریں، میں بھی نہیں کروں گی، وہ غصے سے بولی تو رضا نے کال کاٹ دی۔ نہیں رضا مراد، اس بار میں نہیں، تم مجھے مناؤ گے۔ رباب نے غصے سے سوچا، پر یہ اس کی خام خیالی نکلی۔ رضا مراد اسے منائے گا؟ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی اس نے ایک بھی میسج نہیں کیا تو رباب مرتبہ بہت بری طرح بکھری۔ 15 دن بعد رضا کو احساس ہوا کہ اس بار رباب کو منانا پڑے گا۔ اس نے رباب کو میسج کیا مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس نے 4-5 میسیجز مزید کیے جن کا بھی کوئی رپلائی نہ آیا تو رضا کو غصہ آیا۔ رضا نے 3 دن بعد رباب کو کال کی، اس نے ریسیو نہیں کی۔ ٹھیک ہے، مت بات کرو، اب میرا ناراض ہونا تمہیں بہت بھاری پڑے گا، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ 1 ہفتے بعد رضا کو بے چینی ہونے لگی۔ رباب اتنی لمبی تو کبھی ناراض نہیں ہوئی تھی، وہ تو اس کے ناراض ہونے کے بھی چند گھنٹے بعد ہی سے منانا شروع کر دیتی تھی۔ کجا کی اتنی لمبی ناراضی؟ اپنی ناراضی بھول بھال کر اس نے رباب کو کال کی، فون آف آ رہا تھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی مگر رابطہ نہیں ہوا۔ وہ روز ہی اسے کال کرنے کی کوشش کرتا پر فون آف ملتا۔ آج جب اس نے فون کیا بیل جا رہی تھی۔ تھینک گاڈ، اس نے کہا اور دل ہی دل میں حساب لگایا، اسے رباب سے بات کیے بنا 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ بیل بند ہو گئی تو اس نے بتابی سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، کال ریسیو کی گئی مگر یہ رباب کی آواز نہیں تھی۔ کیا کروں، بات کروں یا نہ کروں؟ کر ہی لیتا ہوں، اس نے سوچا۔ مجھے رباب سے بات کرنی۔ رضا نے کہا۔ آپ کون؟ پوچھا گیا۔ آپ پلیز رباب کو فون دیجیے گا، اس نے زور دے کر کہا۔ رباب آپ ہی کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ رباب کہاں ہے؟ آپ کون ہیں؟ وہ بتابی سے بولا۔ عجیب لڑکی تھی، اسے فون دینے کے بجائے خود بات کی جا رہی تھی۔ جہاں تک اسے یاد تھا رباب کی کوئی بہن نہیں تھی۔ میں رباب آپ ہی کی کزن ہوں، بتایا گیا۔ تم اسے فون کیوں نہیں دے رہی؟ وہ ڈپٹ کر بولا۔ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تھوڑی توقف کے بعد بتایا گیا۔ کیا؟ اس اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ رباب آپ ہی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوبارہ بتایا گیا۔ وہ ساخت ہو گیا، فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ رباب مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ بے وفا تو نہیں تھی؟ وہ شوق تھا، کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ تم نے اسے جتنا مینٹلی ٹارچر کیا تھا، اس کے بعد کیوں نہیں جا سکتی تھی؟ وہ حساس تھی، نہیں سہ پائی۔ اندر کی آواز اتنی تیز تھی کہ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی رو رہا تھا، چہرہ پھیکا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا، زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا، بیگ سے اپنی میڈیسن نکال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے دوائی نگلی اور کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ تم مجھ سے اتنی ناراض ہو جاؤ گی رباب، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ کچن میں تب تک بیٹھا رہا جب تک نیند سے اس کی پلکیں بھاری نہیں ہوگی۔ دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ جس سے اس کی آنکھ کھلی، اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بھائی باسط مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ تم آج یونیورسٹی نہیں گئے؟ وہ واپس
اندر مڑا، آج اتوار ہے بھائی، آپ کا کب تک سونے کا ارادہ ہے؟ 10 تو بج گئے ہیں، ماں نے منع کیا تھا آپ کو اٹھانے سے پر مجھ سے صبر نہیں ہوا۔ باسط نان سٹاپ بولتا ہوا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا بھی مزید سونے کا ارادہ ہے، سر بھاری ہو رہا تھا اس لیے وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا، پلیز بھائی مجھ پر رحم کریں، آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے کی خواہش ہے اور مجھ سے اب مزید صبر نہیں ہو رہا، تو جا کر ناشتہ کر لو، خواہش پر دھیان مت دو۔ اس نے کمبل منہ پر تان لیا۔ میرے ساتھ ساتھ پاپا پر بھی رحم کریں، ان کو بھی آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کی خواہش ہے۔ اسے سر تک کمبل تانے دے کر باسط جلدی سے بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ میں آتا ہوں۔ اس نے منہ سے کمبل اٹھایا، باسط خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ وہ شاور لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم پاپا، کرسی گھسیٹتے ہوئے اس نے مراد صاحب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم خود سوئے، ہم رات سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، تم خوب سوئے، ہم رات سے تمہارے جاگنے کا انتظار کریں۔ مراد صاحب نے اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھا، جی تھکا ہوا تھا۔ بھائی آپ کو یاد ہے اپنے بھیا کی شادی کے بعد صرف ایک بار آئے ہیں، وہ بھی 8 مہینے پہلے، آپ کا کیا گھر آنے کو دل نہیں چاہتا؟ باسط پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے بولا، کیوں نہیں دل چاہتا، بٹ جب چھٹی ملے گی جبھی آؤں گا نا۔ اس نے پلیٹ میں چھولوں کی بھاجی نکالتے ہوئے جواب دیا، بیٹا 2.5-3 مہینے بعد چھٹی لے کر آ جایا کرو، اس بار تم کافی دنوں بعد آئے ہو۔ مراد صاحب نے کہا، دنوں بعد مہینوں بعد آیا ہے، اسے گئے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں، مگر یہ پہلا موقع ہے کہ یہ 8 مہینوں بعد آیا ہے۔ راحیلہ بیگم 8 مہینوں پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ اب انہیں کیا بتاتا کہ جس حال میں وہ تھا اگر آ جاتا تو وہ لوگ دکھی ہو جاتے۔ پوری ختم کر کے اس نے چائے کپ میں انڈیلی، بھائی آپ بدل گئے ہیں، باسط چائے ڈالتے ہوئے دیکھ کر بولا، مطلب وہ چونکا تھا، مطلب یہ کہ پہلے آپ تب تک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رہتے تھے جب تک اس ٹیبل پر آخری نوالا بھی موجود رہتا تھا، اور فرماتے رہتے، ماں میس میں تو اکثر ایسے مزیدار کھانے کو ترس جاتا ہوں، اور اب آپ نے صرف ایک ہی پوری نوش فرمائی ہے جبکہ رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ باسط اطمینان سے ناشتے سے انصاف کرتے ہوئے عادت سے مجبور نان سٹاپ بول رہا تھا، تمہاری طرح نہیں ہوں نا، ایک ٹائم نہ کھاؤں تو دوسرے ٹائم اوور لوڈ کر لوں۔ وہ کلس کیا۔ باسط ٹھیک کہہ رہا تھا، مراد صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا کہ اس نے بہت کم کھایا تھا، کیا تمہیں ناشتہ پسند نہیں آیا؟ راحیلہ بیگم نے بولا، ارے ماں ایسی بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ میرا گھر۔ اس نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے باسط کو گھورا جو اب حلوے سے انصاف کر رہا تھا، بات یہ ہے کہ پاپا میں نے اپنی خوراک کم کر دی کیونکہ فٹ رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، بڑی جلدی احساس ہوا آپ کو۔ رضا کی آمد کا سن کر ناجیہ اور نیہا اپنے بچوں سمیت آئی ہوئی تھی۔ ناجیہ کے 2 بیٹے تھے اور احمد اور اشر، اور نیہا کی ایک 3 ماہ کی بیٹی تھی۔ حریم باسط دونوں بچوں کو لڑوا کر اب خود اطمینان سے لیٹا لڑائی دیکھنے میں مصروف تھا۔ باسط بچوں کو چپ کرا لو، رضا سے باتوں میں مصروف ناجیہ نے کوئی دوسری بار باسط کو کہا، لڑنے دیں، دیکھیں لڑتے ہوئے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں۔ باسط نے انگڑائی لی، باسط کو غصے سے گھورتے ہوئے رضا بچوں کی طرح بھرا، کیا بات ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا، یہ لڑ رہا ہے 4 سالہ احمد نے اشر کی طرف اشارہ کیا، بھائی نے میری چاکلیٹ کھائی ہے۔ اشر نے مچل کر احمد کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جو صرف لہرا کر رہ گیا کیونکہ رضا نے احمد کو دور کر دیا تھا۔ کیوں کھائی تم نے؟ اس نے احمد کو گھورا، میں نے نہیں کھائی سچ میں، احمد نے زور دے کر کہا۔ تو پھر کہاں گئی اس کی چاکلیٹ؟ اس نے احمد کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ باسط ماموں نے چپکے سے اس کی جیب سے نکال کر کھائی، احمد نے بھانڈا پھوڑا۔ باسط تمہیں ذرا شرم نہ آئی بچوں کی چیزیں کھاتے ہوئے؟ اس نے باسط کو لتاڑا، اسے تو پتہ نہیں کیا خواہش ہے کہ میرے بچوں سے۔ ناجیہ نے دھموکا جڑا، بڑے فخر سے کہتی ہیں نا آپ کہ میرے بچے لڑتے نہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں، دیکھیں میں نے ثبوت فراہم کیا کتنا مل جل کر رہتے ہیں۔ باسط مزے سے بولا، توبہ توبہ تم سے باسط۔ نیہا نے اپنی ہنسی ضبط کی، لو بچوں باسط ماموں کو نوچو گھسوٹو، اس سے اپنی چاکلیٹ نکلواؤ۔ رضا نے دونوں بچوں کو باسط پر مسلط کیا، مجھے نئی چاکلیٹ ڈلا کر لائیں۔ اشر نے اس کے گلے میں جھولتے ہوئے حلق پھاڑا، ٹھیک ہے پہلے اپنا بھی فون پر تو بند کرو۔ ناجیہ آپ ہی سلیم بھائی کب تک آئیں گے؟ اس نے کوئی دوسری بار پوچھا تو ناجیہ کو اس کی غائب دماغی کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے رضا، کتنی بار بتاؤں شام میں لینے آئیں گے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے رضا کو بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں بھول گیا۔ وہ اٹک اٹک کر بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کھانا تیار ہوا ہے یعنی بھوک لگی ہے۔ وہ ناجیہ اور نیہا کی نظروں سے گھبرا کر جلدی سے باہر نکلا، بھائی کچھ الجھا ہوا لگ رہا ہے۔ اس کے نکلتے ہوئے نیہا نے تبصرہ کیا، ہاں مجھے بھی ابھی آئے تو پوچھتی ہوں۔ ناجیہ بولی، کھانے کے بعد رضا کو راحیلہ بیگم، ناجیہ اور نیہا نے مل کر گھیر لیا، اس بار آئے ہو تو منگنی کر کے جاؤ، یہ لڑکیوں کی تصویریں ان میں سے کوئی پسند کر لو۔ راحیلہ نے اس کی گود میں لفافہ ڈالا، مگر میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ گھبرا گیا، ابھی تو صرف منگنی کریں گے، شادی جب تم ارادہ ہو تبھی کریں گے۔ ناجیہ بولی، ہاں بھائی اصولاً تو ناجیہ آپ ہی کے بعد آپ کی شادی ہونی چاہیے تھی کیونکہ آپ بھرے تھے، مگر آپ تب بھی راضی نہیں تھے۔
نیہا اپنی بیٹی کو تھپکتے ہوئے بولی، دیکھ لو بھائی، کم از کم خاندان کی لڑکیوں کو اپنی دلہن بنانے کے خواب سے تو چھٹکارا ملا۔ باسط اس کی گود سے لفافہ اٹھاتے ہوئے بولا، تمہیں بیچ میں ٹانگ رانی ضروری ہے؟ نیہا نے لفافہ واپس چھینتے ہوئے بولا، میں کون سا اپنے لیے پسند کر رہا ہوں؟ باسط کا منہ بن گیا۔ رضا، تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نازیہ بغور سے دیکھتے ہوئے بولی، دل سے نکلی، آپ ہی نے انجانے میں زخم کو ریت دیا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو تو ماں نے بٹھایا، جب کوئی پسند ہوگی تو بتا دوں گا، وہ کہتا وہ ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ گھر وہ اس لیے آیا تھا کہ کس کی طبیعت سنبھل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہاں بھی وہی حال تھا۔ وہ 2 دن سے تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ مراد صاحب نے ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ تجویز کیے تھے جو ظاہری سی بات ہے گھر پر نہیں ہو سکتے تھے۔ آج مراد صاحب راحیلہ بیگم کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ وہ اسے ہر حال میں ٹیسٹ کرانے ہسپتال لے جائے۔ راحیلہ بیگم کافی دیر سے اصرار کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلا جاتا ہوں۔ آخر اس نے ہار مان لی تھی۔ راحیلہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا۔ بیٹا تم 2 منٹ رکو، میں چادر اور پرس لے کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ماں میں بچہ نہیں ہوں، چلا جاؤں گا، وہ جھنجھلایا۔ بیٹا باسط ہوتا تو وہ لے جاتا اسے، اب اتنے تیز بخار میں ڈرائیو کیسے کرو گے؟ وہ اس کی ضد کے آگے زچ ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، کر لوں گا۔ وہ نہ مانا تو انہوں نے دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا۔ اس نے ٹیسٹ کرا لیے تھے۔ اب وہ میڈیکل سے میڈیسن لے کر واپس کار سے جا رہا تھا۔ یہاں بیٹھے میں نے حماد بھائی کو کال کر دی، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ آواز سنتے ہی چونک پڑا۔ یہ آواز اس کی آواز کو وہ ہزاروں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ رباب اس کے لبوں سے نکلا۔ وہ بے تابی سے مڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس کی طرف پشت تھی اور اسے کسی خاتون کو لان میں لگی بینچ پر بیٹھنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اس لڑکی کی طرف بڑھا مگر پھر رک گیا۔ یہ کوئی اور بھی ہو سکتی، اس نے سوچا، مگر وہ 2 اتفاقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو اس لڑکی کی آواز اور دوسرا وہ جانتا تھا کہ رباب کے بڑے بھائی کا نام حماد ہے۔ اس سے خیال آیا۔ اس نے سرعت سے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور تیزی سے رباب کا نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ بیل جا رہی۔ اس نے لڑکی نے چونکتے اور شولڈر بیگ میں ہاتھ ڈالتے دیکھا۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا تھا اور اب وہ موبائل اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے فون واپس شولڈر بیگ میں ڈالا اور خاتون سے نظر بچا کر چہرہ موڑا۔ وہ بلا شبہ رباب ہی تھی۔ اب وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ رباب اس کی کنپٹیاں سلگنے لگی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے شولڈنگ بیگ میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور خاتون سے بولی، چلیے امی، حماد بھائی آ گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ بہت تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے رباب کو سیاہ رنگ کے کرولا میں بیٹھتے دیکھا اور خود بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ گاڑی طارق روڈ سے ٹرن لیتی ہوئی کشمیر روڈ پر ایک چھوٹے سے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے اس نے بنگلے پر لگی نیم پلیٹ پڑھی اور اس گاڑی بھرا لے گیا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ راحیلہ بیگم تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ رضا بیٹا کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو وہ بیڈ پر بنا جوتے اتارے اوندھا لیٹ گیا۔ رضا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھ کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رضا نے سیدھے ہوتے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا اور اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ نہیں بیٹا، ماں ٹیسٹ ہو گئے، رپورٹس کل ملیں گی۔ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں نے سوپ بنایا ہے، وہ پی کر دوائی کھا لو، میں لے آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی، نہیں ماں، تھوڑی دیر میں کھانا کھاؤں گا۔ وہ بستر پہ لیٹے ہوئے بولا، ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال کلبلا رہے تھے۔ رباب نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی؟ مگر ایسا تو وہ مجھ سے کہہ سکتی تھی، یا اس کو کوئی اور مجبوری تھی؟ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ شام میں اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ حال میں چلا گیا۔ راحیلہ بیگم عصر کے بعد کی تسبیحات پڑھ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ پاپا اور باسط نہیں آئے؟ انہوں نے تسبیح پوری کی تو اس نے پوچھا۔ نہیں۔ اس پر دم کرنے کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بہتر، اس نے جواب دیا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کا سر سلاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر کوئی لڑکی پسند آئی تو بتاؤں گا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا، ہاں بولو، کون ہے؟ وہ مسکرائی۔ اس کا نام رباب ہے، وہ کشمیر روڈ پر رہتی ہے۔ اس نے بتایا۔ کیسی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی نیا اور نازیہ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ مسکرائی۔ یہ گھر ہے۔ اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی روکی۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے لوگوں سے اترتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ ارے بھائی رکو، ہم اجنبی ہیں، اگر ان لوگوں نے گھر میں گھسانے سے ہی منع کر دیا تو ساتھ میں ہی چلیں گے نا؟ نیہا بولی، بکواس کر لی ہے تو چلیں۔ نازیہ نے گھر کا اور آگے بڑھ کر بیل پر انگلی رکھی۔ کسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ راحیلہ نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچانے یہ کیسے؟ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ راحیلہ بیگم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ اندر آ جائیں۔ وہ کچھ الجھن سے بولی، رباب بیٹا مہمانوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ وہ برآمدے میں بیٹھی لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ جی۔ وہ فوراً اٹھی۔ لڑکی تو اچھی ہے۔ نیہا نے نازیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ انہیں لیے ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ اب بتائیے کیسے آنا ہوا؟ ان کے بیٹھتے
ہی انہوں نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے ذرا تعارف کا مرحلہ تو طے کیا جائے۔ راحیلہ بیگم مسکرائی۔ میرا نام راحیلہ ہے، یہ میری بچیاں نازیہ اور نیہا ہیں۔ میرا نام شازیہ ہے، انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی رباب ہے۔ انہوں نے ٹرے اٹھاتے داخل ہوتی رباب کو دیکھ کر کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری آپ کی بیٹی۔ راحیلہ بیگم نے رباب کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، سادہ کاٹن کا سوٹ پہنے ہوئے اور دراز بالوں کی چوٹی میں وہ خاصی پرکشش لگ رہی تھی۔ رباب سلام کر کے اور ٹرے رکھ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ بات یہ ہے بہن، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ راحیلہ بیگم کچھ توقف کے بعد بولی۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ وہ اچانک رشتے پر حیران ہو گئی۔ کسی نے نہیں آنٹی، ایکچولی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جو میری بہن ہے، اس نے آپ کی بیٹی کو کہیں دیکھا تھا اور پھر اب ہم پیچھا کرتے ہوئے آ گئے۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو نیہا ہونک سی ہو گئی۔ اوہ! شازیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نیہا کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ جلد ہی وہ بے تکلف ہو گئی۔ انہوں نے رضا کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی۔ تو آنٹی آپ لوگ کب آ رہے ہیں؟ نازیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا ابھی تو میں اپنے بچوں سے مشورہ کروں گی، پھر جو بات ہوگی آپ کو بتاؤں گی، انہوں نے کہا۔ تم دونوں رکو، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کھانے کے بعد شازیہ بیگم نے حماد اور عباد سے کہا۔ کیا بات ہے؟ حماد واپس بیٹھتے ہوئے بولا۔ رباب کے لیے ایک پرپوزل آیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ عباد نے پوچھا۔ غیر ہے، لڑکا ایئر فورس میں ہے، رضا نام ہے۔ لوگ تو اچھے لگ رہے تھے، اپنا گھر کا آنے کا کہہ گئے۔ ملنے میں تو کوئی حرج نہیں، حماد بولا۔ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو فون کر کے کہہ دوں گی کہ ہم اتوار کو آ جائیں گے۔ انہوں نے حماد اور عباد کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شازیہ بیگم رباب کے کمرے میں داخل ہوئے، انہیں دیکھتے ہی اٹھ گئی۔ آئیے امی، اس نے کھسک کر ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ آج جو خواتین آئی تھیں تمہارا پرپوزل لے کر آئی تھیں، انہوں نے کہا تو رباب کا دل تیزی سے دھڑکا۔ تو پھر وہ ہکلائی۔ پھر یہ کہ ہم اتوار کو لڑکے سے ملنے جائیں گے، انہوں نے کہا۔ مگر مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اس نے بہانہ تراشا۔ اس لیے تو جلد از جلد تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ پہلے بھی کتنے رشتے آئے ہیں مگر تم نے منع کر دیا۔ ہم نے بھی زور نہیں ڈالا کہ تم پڑھ رہی ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، نہ جانے کب یہ سانسیں بند ہو جائیں، انہوں نے کہا تو وہ دہل گئی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رہے بیٹا۔ ہمیشہ تو کوئی نہیں رہے گا، مٹی کا جسم ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ حماد کی منگنی کو 2 سال ہو گئے، تمہاری پھپھو زور ڈال رہی ہیں کہ شادی کر لیں، کب تک انہیں ٹالوں؟ اور اب تو حماد نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ حماد بھائی کی شادی کی فکر کریں نا، اچھا ہے عریج آپ بھی آ جائیں گے تو گھر میں کچھ رونق ہو جائے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے لاٹ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ بیٹا میں حماد اور عباد کی شادی تمہاری شادی کے بعد ہی کروں گی، انہوں نے صاف صاف کہا۔ مگر کیوں امی؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ ابو تمہارے رہے نہیں اور بھائیوں کی شادی کے بعد بدلتے دیر نہیں لگتی، اور بھاوجوں کو تو بھائی نندوں کا آنا زہر لگتا ہے۔ تو پھر تم… نہیں امی، نہ تو میرے بھائی ایسے ہیں اور نہ ہی عریج۔ رباب نے اس کی بات کاٹی۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ حماد اور عباد ایسے ہیں؟ میں تو جنرلی بات کری جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ میرے بچے سدا ایسے ہی رہیں۔ اور بیٹا ماں، وہ تمہاری فکر مجھے زیادہ رہتی ہے، پھر میری طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں رہتی، اور پھر تو ہم صرف دیکھنے جائیں گے، لڑکا اچھا ہو تو اچھی طرح ہم اپنا اطمینان کر لیں گے، بعد میں بات آگے بڑھائیں گے، انہوں نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جیسا مناسب سمجھے۔ اس نے سر جھکا دیا۔ اس نے انہیں کہہ تو دیا تھا مگر اس کی نیند اڑ گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کاش کہ میں وہ سب کچھ نہ کہلواتی۔ اسے پچھتاوا نے گھیر لیا۔ اسے رضا کی بے اتنائی سے شدید تکلیف پہنچتی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ کتنے ہی دن وہ اسپتال میں داخل رہی تھی اور پھر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی بے اتنائی سہنے سے بہتر ہے کہ تعلق قطع کر دیا جائے۔ اس کے دماغ میں یہی تھا کہ رضا بھی اس سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے اپنی کزن بینش سے وہ سب کچھ کہلوا دیا تھا جس پر آج پچھتا رہی تھی۔ کیوں پچھتا رہی تھی؟ اس سے کون سا مجھ سے محبت تھی؟ میں نے بالکل ٹھیک کیا، دماغ نے کہا۔ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا، آخر میں کب تک اذیت سہتی؟ اس نے سوچا۔ وہ لوگ رضا کو دیکھنے آئے۔ رضا انہیں کافی پسند آیا اور پھر سب معاملات بہت تیزی سے طے ہو گئے۔ رضا کے جانے کے بعد راحیلہ بیگم رباب کو انگوٹھی پہنا آئی تھی۔ آج اسے جانا تھا۔ وہ پیکنگ کر رہا تھا کہ باسط کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لو بھائی، یہ بھی رکھ لو۔ اس نے منگنی کی تصویر کا البم اس کی طرف بڑھایا۔ کس لیے؟ اس نے پوچھا۔ ارے بھائی، بھابھی آپ کی پسند کی ہیں، کیسے ممکن ہے کہ آپ کا دیکھنے کا دل نہ چاہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ تم ہمیشہ بکواس ہی کرنا۔ اس نے مسکراہٹ سے البم تھام لیا۔ اسے واپس پہنچے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے۔ اس نے ایک بار بھی البم نہیں دیکھی تھی۔ جب وہ نہیں تھی تو اس کے دور ہو جانے کا خیال اسے مار ڈالتا تھا، اور اب اس کے نام سے منسوب ہو گئی تھی تو اس کے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف غصہ تھا۔ آج اس کے لیے اس نے البم نکال ہی لیا تھا اور وہ ایک تصویر بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سی گرین لائٹ شرٹ اور گولڈن چوڑی دار پاجامے میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ السلام علیکم ماں، اس نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، تمہیں چھٹی کب ملے گی؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ خیریت، شادی کی تاریخ لینی ہے، انہوں نے کہا۔ اوہ، اس نے گہری سانس لی۔ آپ ڈیٹ فکس کر کے مجھے انفارم کر دیں، میں اپلیکیشن دے دوں گا۔ ارے بھائی، ایسا نہ ہو ہم ڈیٹ فکس کر دیں اور آپ کو چھٹی نہ ملے۔ اب باسط تھا لائن پر۔ تم جب بولنا فضول ہی بولنا، وہ ہنسا۔ ایسا نہیں ہوگا،
اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے ہی رائلا نے ڈیٹ فکس کی ہونے کی خبر دی، اس نے چھٹی کی اپلیکیشن دے دی اور اب وہ شادی ایک ہفتے قبل ہی گھر پر آیا تھا۔ اب بھی آنے کی ضرورت کیا تھی؟ رائلا بیگم مصنوعی خفگی سے بولی، اتنی جلدی تو آ گیا ہوں ماں۔ اس نے لاٹ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جلدی بھائی، آپ سے جلدی تو مہمان آ گئے ہیں۔ نیہا نے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو بہت زور و شور سے کسی بات پر تبصرے ہو رہے تھے۔ یہ کس بات پر ڈسکشن ہو رہی ہے؟ اس نے نادیہ سے پوچھا۔ مہندی کے فنکشن پر ہم لوگ ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سسرال والوں سے کہیں کہ مہندی کا فنکشن ساتھ کر لیں۔ نہیں ان کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جلدی سے بلند جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، رباب کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ زندگی میں ایک رضا گیا تو دوسرا آ گیا، گویا اسے بھولنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے بارے میں سوائے نام کے کچھ نہیں جانتی تھی۔ ماں نے بتانا چاہا تو انہیں بھی ٹوک دیا۔ آپ لوگ مطمئن ہیں نا؟ بس ٹھیک ہے، میں کیا کروں گی جان کر؟ شازیہ بیگم اسے حیرت سے دیکھتی ہیں۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ وہ مرون اور فان کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور رضا آف وائٹ شیروانی جس پر گولڈن اور میرون کام بنا تھا بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھی بے انتہا مضطرب تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ روح کسی کی اور جسم کسی کا، اور اس کے حوالے کر دینا بہت مشکل امر تھا۔ میرے اللہ! اس نے دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکارا۔ میری مدد کرنے کا ہو چکا تھا۔ اب اس کے سائن کرنے کے لیے پیپرز ڈریسنگ روم میں پہنچے۔ رباب بیٹا، حماد نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رکھا تھا، یہاں سائن کر دو۔ وہ اسے پین پکڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما اور دستخط کر دی۔ رخصت ہو کر وہ مراد والا پہنچی تو راحیلہ بیگم نیہا اور نازیہ سے مخاطب ہوئی۔ نیہا، نازیہ دلہن کو اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ پر ماں، ابھی تو رسمیں باقی ہیں، نازیہ بولی۔ بس بہت ہو گئی رسمیں، ٹائم دیکھا ہے 2 بج رہے ہیں۔ اس بیچاری پر رحم کرو، تھک گئی ہوگی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو کسی نے رحم نہیں کیا تھا۔ نیہا برپڑی، سمجھا کرو یار، دولہے میاں بےتاب کھڑے ہیں اپنی دلہن سے ملنے کے لیے۔ نیہا کے شوہر آفتاب رضا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولے تو وہ جھیم گئے۔ رباب کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ اس نے اکڑی ہوئی کمر سیدھی کرنی چاہی، تبھی کمرے کے باہر آہٹ ہوئی تو اس نے گردن جھکا لی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک گیا، پھر اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے نیچے کھڑا کیا اور دوسرے ہاتھ سے گھونگھٹ الٹ دیا۔ اب وہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ گھونگھٹ اٹھانے کا کون سا انداز؟ اسے زوردار تھپڑ پڑا اور الٹ کر بیڈ پر جا گری۔ وہ حیرت اور صدمے سے کنگ گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بازو سے پکڑ اس نے اپنے مقابل کھڑا کیا، اس کی انگلیاں رباب کے بازو سے پیوست ہو رہی تھیں۔ میٹ می رباب، آئی ایم رضا مراد۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تو رباب کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ رضا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ ہاں رضا۔ تم نے ایسا کیوں کیا رباب؟ اس نے روتی ہوئی رباب کو جھنجھوڑا۔ بولو جواب دو۔ اس نے چپ کھڑی رباب کو پھر جھنجھوڑا۔ وہ رضا کے غصے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ حیرت صدمے رضا کے غصے کے سامنے اس کا جو حال ہو رہا تھا وہ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ سے پیچھے ہٹی۔ رضا نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا اور اس کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ رضا پلیز، اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے دانت پیسے۔ میں نے سے کہیں زیادہ تکلیف جھیلی ہے، مجھے جواب چاہیے رباب۔ اس نے ایک بار پھر اس کو جھنجھوڑا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے، وہ مشکل بولی تو اس نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ وہ سرد سے پلٹی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا جگ اٹھا کر پانی اور ڈیلا پانی پی کر اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے رضا کو دیکھا جو غصے سے دانت پیسے اسے ہی گھور رہا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں نمایاں ہو رہی تھی۔ رباب خوفزدہ سے پیچھے ہٹی۔ بتاؤ اب۔ اس نے تبھی آگے قدم بڑھائے۔ آپ کی وجہ سے اس کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ دیوار سے جا لگی۔ میری وجہ سے؟ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ رباب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ دیوار پر رباب کے دائیں ہاتھ پر جمتے ہوئے چہرہ اس کے مقابل لے آیا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے، آپ کی بلا وجہ کی ناراضگی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہہ نہیں پا رہے۔ میری کیا غلطی ہے؟ بس یہی کہ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے منائیں، اور آپ نے میرا مان ہی نہیں رکھا، مجھے بھی تو توڑ دیا۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ آپ نے مجھے باور کر دیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ آپ کی وجہ سے میں اذیت میں تھی اور میری وجہ سے میرے پہ آئے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو آپ کو کہہ نہیں پا رہے میں کر دیتی ہوں۔ بے تحاشا روتے ہوئے کہتی چلی گئی۔ رضا نے اپنے ہاتھ دیوار سے ہٹا لیے۔ تم نے بلا وجہ کی وہموں اور اپنی فضول سوچوں سے مجھے کس اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں لگا سکتی۔ وہ ایک ٹک سے دیکھتے ہوئے اس سے بولا۔ تکلیف میں تو میں بھی تھی رضا، وہ سکتے ہوئے بولی۔ تم یہ سوچتی تھی نا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ پوچھ لیتی، میں بتاتا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں تنگ کرتا ہوں، تم سے ناراض ہوتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنے لیے فکر مند دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں تمہیں اظہار کے لیے مجبور کرتا تو اسی لیے کہ تمہارا چچکتے ہوئے لہجے میں اظہار کرنا میری روح تک کو سرشار کر دیتا ہے۔ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا ہے رباب۔ وہ تعصب سے دیکھتے ہوئے پلٹا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر گر گئی۔ وہ
چینج کر کے نکلا اور اس پر نظر ڈالتے ہوئے کروٹ بدل کر لیٹ گیا. وقفے سے اس کی سسکیاں ابھری تو وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا. یہ چاہتی تھی کہ میں اسے مناؤں اور میں نے اس کا مان توڑ دیا. مجھے اسے منانا ہوگا, اسے اپنی چاہت کا یقین دلانا ہوگا تاکہ آئندہ کبھی کوئی غلط فہمی ہمارے بیچ نہ ہو. یہ سوچ کر وہ مرا رباب اس نے آہستہ سے روتی ہوئی رباب کی آواز دی. وہ یوں ہی رخ موڑے روتی رہی رباب. اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا. آئی ایم سوری رضا. ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی. بس چپ ہو جاؤ. آہستہ آہستہ اسے تھپک رہا تھا. اس کا دل ہلکا ہوا تو سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی. رضا نے اس کے آنسو پہنچ کر ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما. آئی ایم سوری رباب. آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ. تمہیں تنگ کرنے کے لیے, تم سے ناراض ہونے کے لیے اور تمہیں تھپڑ مارنے کے لیے. میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا. تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا. وہ شرمندہ لہجے میں بول رہا تھا. رباب نے پھیکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی جھٹ کان پکڑ لیے. وہ بے ساختہ ہنس پڑی. نم آنکھوں کے ساتھ ہنستی ہوئی رباب رضا مراد کے دل میں اتر گئی. تم ایسے ہی ہنسو گی آئندہ کے لیے. نو مور ٹیئرس. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چوڑا ہاتھ پھیلا لیا تو رباب نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے. ویسے رباب تم اپنا حال جاننا چاہو گی. تمہارے آنکھوں کا میک اپ اس وقت پورے چہرے پر موجود ہے سوائے آنکھوں کے. رضا شرارت سے بولا. کیا؟ میں دیکھتی ہوں. وہ چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھنے لگی. رضا نے ایک جھٹکے سے وہیں بٹھا دیا اور بولا. چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ لو. وہ اسے دیکھتے ہوئے چہرہ قریب لے آیا اور رباب نے ہنستے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا دیا.